أما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العلي العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، علماء ذی شان، علماء ذی وقار، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے اور وحی کے شروع کے پہلے کلمات ارشاد باری ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. اللہ تعالیٰ دو لفظ بولنے کی توفیق دے دیتا ہے، دو لفظ لکھنے کی توفیق دے دیتا ہے، بندے کپڑے پھاڑ کے ننگے ہو جاتے ہیں. نبی پاک کا علم کیا ہے، رسول پاک کی شان کیا ہے، نبی پاک کی عظمت کیا ہے، اللہ کی قسم کوئی نہیں بیان کر سکتا. جس کو اللہ توفیق دیتا ہے اتنا حصہ حاصل کر لیتا ہے اللہ کی توفیق سے. باقی رسول پاک کی شان یہ بندے کے بس کا روگ نہیں ہے، اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے. قرآن پاک ہے اقرا، کتابیں پڑھ لیں، علماء کرام کی اسپیچ سن لیں. جبریل امین عرض کرتے ہیں اقرا پڑھیے، نبی پاک فرماتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں ہوں. پھر کہتے ہیں اقرا پڑھیے، نبی پاک فرماتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اور پھر تیسری بار جبریل امین عرض کرتے ہیں اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پالنے والے کے نام سے جس نے آپ کو تخلیق کیا. اتنا ہی کہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے چلے گئے. عقل کے مارے کیا کہتے ہیں، جبریل امین نے فرمایا اقرا پڑھیے، اور عقل کے مارے کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. نبی پاک پڑھے ہوئے نہیں تھے. بات بنتی ہے یہ مولوی پڑھا ہوا ہے، یہ ٹیچر پڑھے ہوئے، یہ ٹکے ٹکے کے بندے پڑھے ہوئے، نبی پاک پڑھے ہوئے نہیں تھے. نبی پاک کی حدیث پاک سے ثابت کرتا ہوں میرے نبی پاک کا علم کیا تھا. اللہ کے محبوب فرماتے جو کام بسم اللہ شریف سے کیا جائے وہی باعث برکت ہوتا ہے. جب جبریل امین رب کا نام نہیں لیں گے میرے محبوب پاک نہیں پڑھیں گے. جب کہا نا اقرا فرمایا میں اس طرح نہیں پڑھتا.
2 بار آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، جب کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے پالنے والے کے نام سے پڑھیے، تو رسول پاک پڑھتے چلے گئے۔ علم، یہ 2 حدیثیں یاد کر کے، 2 آیتیں یاد کر کے، حدیث نبی پاک کا فرمان اور قرآن پاک اللہ کا کلام، تھوڑا پڑھے تو عالم بن جائے، اور نبی پاک عالم نہیں ہے۔ قرآن پاک رسول پاک پر نازل ہوا، اور جو رسول پاک نے فرما دیا وہ حدیث مبارکہ بن گئی۔ چند قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی تفسیر پڑھ لی اور 2-4 حدیثیں یاد کر لیں، یہ تو عالم بن گیا۔ اور جن کی باتیں پڑھ کے عالم بنا وہ عالم نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کبھی عاجز اختلافی باتیں نہیں کرتا، اور اس میں اختلاف ہے بھی نہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اختلاف بنایا گیا۔ اصل موضوع کی طرف لوٹوں گا، یہ بنیاد بنا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تعلیم و تربیت، تعلیم، اس میں علم بھی آتا ہے، ادب بھی آتا ہے، تربیت بھی آتی ہے، یہ ساری چیزیں تعلیم میں آتی ہیں، اور اسی کے اندر تربیت آتی ہے۔ تعلیم حاصل کر لی، اگر اس کی تربیت نہ ہوئی تو یہ تعلیم کسی کام کی نہیں ہے۔ ابھی علماء کرام خطاب فرما رہے تھے، تعلیم کا ہر جز جب اکٹھا کرو گے تو پھر بنے گی تعلیم و تربیت۔ پہلے سب سے علم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا علم۔ یا رسول اللہ ہم عمل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا علم۔ 3 بار یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں۔ پھر پوچھا آقا ہم عرض یہ کر رہے ہیں افضل ترین عمل کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا عمل کے بغیر، علم کے بغیر عمل نہیں ہے، تو افضل ترین علم ہے۔ اگر بندہ علم حاصل کر لے، میرے مرشد قبلہ سیدی مرشدی سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگ یہ 2-4 ڈگریاں لے کے بڑا منہ ٹیڑھا کر لیتے ہیں، بار بار ٹائی کو ہلا ہلا کے دکھاتے ہیں۔ یہ تعلیم کہاں لے جاتی ہے؟ سن لیں۔ اسکول میں پڑھ رہا تھا، آ کے استاد جی کو سلام کہہ رہا ہے، امی جان کو سلام کہہ رہا ہے، ابو جان کو سلام کہہ رہا ہے۔ اسکول سے نکل کے کالج گیا، سب سے پہلے سلام کرنا بھول گیا۔ کالج سے یونیورسٹی گیا، وہاں جا کر ادب بھی نکل گیا، تعظیم بھی نکل گئی، شرم بھی نکل گئی، حیا بھی نکل گئی، اور کیا کہتا ہے میرے پاس یہ ڈگری ہے، میں نے ماسٹر کیا ہے، میں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم اگر یہ تعلیم ہوتی، جب تو پرائمری اسکول میں پڑھتا، اللہ کی راہ پر چل پڑتا، پرائمری اسکول میں پڑھتا، اللہ کی محبت کا راہی بن چکا ہوتا، جب اسکول سے نکل کالج جاتا تو اللہ کا ولی بن چکا ہوتا، اور جب تو یونیورسٹی میں پہنچتا تو اللہ کا کامل ولی بنانے والا بن جاتا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، جیسے بڑا ہوتا گیا ڈگریاں بڑھتی گئیں۔ پہلے بیٹھ کے پیشاب کرتا تھا، اب کھڑا ہو کے پیشاب کرنے لگا۔ کیا تعلیم ہے! یہ تعلیم نہیں ہے، میں آپ کو عرض کروں میں اس کی نفی۔
یہ ہنر ہے۔ یہ اگر آپ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھ کے کوئی 2-4 ڈگریاں لے لیں گے تو یہ ہنر ہے، کہیں نوکری مل جائے گی، 2 ٹکے کی کلرکی مل جائے گی، کہیں ہیڈ کلرک بن جائیں گے، کہیں کالج میں پروفیسر بن جائیں گے۔ اللہ کی قسم تعلیم یہ ہے، جس طرح یہ تعلیم بڑھتی جائے تجھے اللہ کا قرب ملتا جائے، اور جب تعلیم پڑھ کے فارغ ہو تو اللہ کا کامل ولی بن چکا ہو۔ میرے محبوب پاک کی یونیورسٹی یہی تھی۔ جو لوگ آپ کے پاس علم حاصل کرنے آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان کی صحبت میں اضافہ ہوتا تھا، اتنا اللہ کے قرب میں اضافہ ہوتا تھا، اتنی اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوتا تھا۔ اور یہی بات تھی، اللہ کے محبوب جب نماز فجر کو ادا کرتے، سلام پھیر کر مقتدیوں کو دیکھتے، اور پھر آپ کے ساتھ جو رات کو گزرا ہوتا وہ بیان کرتے۔ اللہ نے یہ قرآن پاک نازل کیا، اللہ کا یہ حکم مجھ تک پہنچا، اور جب آپ اپنے رات کے احوال کو بیان کر چکے ہوتے تو پھر اپنا ودھا والا مکھڑا اصحابہ کرام طرف فرماتے، تم بھی بتاؤ تمہاری رات کیسے گزری، ان کی راتیں کیسی گزرتی تھیں۔ نبی پاک نے اپنی رات کا ذکر کیا، پھر اصحابہ کرام سے پوچھا تمہاری راتیں کیسے گزری۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کونے میں بیٹھے ہوئے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، حیا والی نگاہ جھکی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا حارث تم نے نہیں بتایا تمہاری رات کیسے گزری۔ یہ خدا کے محبوب کو پتا تھا۔ آقا فرماتے تم نماز میں چوری نہ کیا کرو، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، سجود بھی دیکھتا ہوں، تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ یہ رکوع اور سجدہ، نبی پاک تو آگے نماز پڑھاتے تھے، پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں وہ رکوع کیسے کرتے ہیں، سجدہ کیسے کرتے ہیں، اور پھر خشوع بھی دیکھ رہے ہیں، جس کا ظاہری عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ باطن کی کیفیت رسول پاک جان رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا حارث تیری رات کیسی گزری؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میری رات اس طرح گزری کہ میرے اور عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، حجابات اٹھ چکے تھے۔ یہ نبی پاک کے غلام کی حالت تھی۔ ایک دن گزر گیا، دوسری رات آئی، نماز فجر ادا کر کے اللہ کے محبوب نے رات کے احوال بیان کیے، دیکھا تو حارث رضی اللہ تعالیٰ ایسی گردن جھکائے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا حارث آج تم نے پھر نہیں بتایا تیری رات کیسی گزری؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بے شک مومن کا ہر اگلا دن پہلے سے ترقی پر ہوتا ہے۔ آپ نے اگر 15 سال اللہ کی نماز پڑھی ہے، 15 سال میں اگر ایک دن اور جمع ہو گیا، 5 نمازیں اس میں اور داخل ہو گئیں، اگر آپ نے اللہ اللہ کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ کا ذکر کیا، مراقبہ کیا، اس 15 سال میں یہ بھی تو شامل ہو گیا، آپ تو پہلے سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ مومن کی عظمت اور شان ہے، اس کا ہر اگلا دن پہلے سے بہتر ہوتا ہے۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، نبی پاک کی ساری تعلیم علم دینے کے بعد مکمل تربیت تھی۔ جو اللہ اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے، نبی پاک نے اس رنگ میں رنگ کے اللہ کے سامنے پیش کیا۔ پھر یہی چیز آگے صحابہ کرام میں، پھر تابعین، تبع تابعین، یہ وہ زمانے تھے جن کی مثل بات کا زمانہ نہیں ہو سکتا۔ ایک وہ گروہ
جنہوں نے براہ راست نبی پاک سے تعلیم حاصل کی اور تربیت حاصل کی، یہ صحابہ کرام کا زمانہ۔ پھر تابعین نے ان لوگوں سے علم حاصل کیا، تربیت حاصل کی جو رسول پاک کے صحابہ کرام تھے۔ پھر ان کے بعد جو دور آیا وہ لوگ تھے جن کی تعلیم اور تربیت تابعین اکرام سے ہوئی۔ یہ بہترین زمانے ہیں۔ بنو سلیم کا ایک شخص حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بہت غور سے سننا، یہ تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا طریقہ تھا، جتنا ہٹیں گے اتنی تباہی مول لیں گے۔ عرض کی، یا حضرت میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے غلام آپ کی بکریاں چراتے ہیں، اونٹ چراتے ہیں، بھیڑیں چراتے ہیں، میں آپ کے کام میں مدد کروں گا اور آپ کی صحبت سے میں فائدہ اٹھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ایک شرط ہے۔ حضرت حکم کریں، کیا شرط ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرط یہ ہے جو میں کہوں گا اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ جو فقیر تعلیم و تربیت کے لیے خانقاہ میں جاتا ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے جو مرشد کہے گا میں اس پر عمل کروں گا، میں اس بات کو مانوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو پھر میری صحبت میں تو نہیں رہے گا، تجھے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس شخص نے عرض کی حضرت میں عہد کرتا ہوں، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ بیعت کیا ہے؟ میں آپ کے ہاتھ پر یہ عہد کرتا ہوں کہ آپ اللہ اس کے رسول کی مجھے تعلیم دیں گے، میں اس پر عمل کروں گا۔ یہ سارا قرآن و حدیث کے عین مطابق بندہ عرض کرتا ہے حضرت جو آپ حکم دیں گے میں اس کی اطاعت کروں گا۔ فرمایا سب سے پہلی بات سن، جب میں تجھے اللہ کے نام پر خیرات صدقہ اللہ کے نام پر کوئی چیز دینے کے لیے کہوں تو میری بہترین چیز جو اللہ کے نام پہ دے گا۔ کہا جی بہتر ہے۔ ابھی صحبت میں چند دن گزرے، آپ کو پتہ چلا کہ ساحل کے کنارے پر جو بستی آباد ہے ان کے پاس کھانا نہیں ہے۔ آپ نے کہا جاؤ میرے اونٹوں میں اور اس پہ جو سب سے بہترین اونٹ ہو وہ لے آؤ۔ کہتے ہیں میں وہاں گیا، اونٹوں کو دیکھا، ایک اونٹ بہت ہی بہترین، موٹا، تازہ، صحت کے لحاظ سے سب سے اچھا، اسے میں نے دیکھا، لیکن وہ اونٹ اونٹنیوں کی نسل کے لیے رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا یہ تو حضرت ابو ذر غفاری کی ضرورت ہے، اس کو تو چھوڑتا ہوں۔ اس کے بعد جب اونٹوں کو دیکھا تو دوسری بہترین ایک اونٹنی تھی، میں نے اس کی مہار پکڑی، جیسی پکڑ کے لے جانے لگا وہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے سب اونٹوں کو دیکھا؟ کہا جی دیکھا۔ کیا سب سے بہتر یہی اونٹنی ہے؟ کہا نہیں، سب سے بہتر تو وہ فلاں اونٹ ہے، لیکن کیونکہ وہ آپ کی ضرورت کا ہے اس لیے اسے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد یہ اونٹنی سب سے بہترین ہے، اسے میں نے لے جانا چاہا۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا جب میں اللہ کے نام پر تجھ سے کوئی مال منگواؤں تو سب سے بہترین مال لے کر آنا، میری ضرورت وہ ہے جو اللہ کے نام پہ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے اونٹنی چھوڑ دی، وہ اونٹ پکڑ کے چلا۔ آپ نے لوگوں میں اعلان کیا کوئی ہے جو نیکی کے کام میں میری مدد کرے؟
دو نوجوان کھڑے ہو گئے، کہا حضرت ہم حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا ساحل پہ موجود بستی کے جتنے گھر ہیں ان کو گنو، ان میں ایک میرا گھر بھی شامل کرو، اس اونٹ کو ذبح کرو اور اتنے ٹکڑے کرو جتنے گھر ہیں، اور ہر گھر میں ایک حصہ پہنچاؤ اور میرا حصہ مجھے دے دو۔ ان نوجوانوں نے اونٹ کو ذبح کیا، اس کے ٹکڑے بنائے، ایک ٹکڑا حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھیجا، باقی بستی والوں میں تقسیم کیے۔ جب حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہو گئے، آپ نے فرمایا اے شخص، جب تو میرے پاس آیا تھا کہا تھا میں آپ کی صحبت سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، ہم نے ایک شرط رکھی تھی کہ جب اللہ کے نام پر مال منگواؤں تو سب سے بہترین مال لاؤ گے، تم اس بات کو بھول گئے تھے یا تم نے جان کے کیا تھا؟ کہتے ہیں میں نے ہاتھ باندھ کر کہ حضرت مجھے یاد تھا، لیکن میں نے اس اونٹ کو آپ کی ضرورت سمجھ کر چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جو بہترین اونٹنی تھی وہ میں لے کر آنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ، میں تجھ سے ایک بات کرتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے میں حضرت ابوذر غفاری کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ اب بات غور سے سننا، جو نبی سمجھا گئے، جو اللہ کے ولی سمجھا گئے، اللہ کی قسم ان کے رخوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف موڑا، جو مڑ گئے وہ کامیاب ہو گئے، جو منہ بگاڑ کے بیٹھے رہے اپنی مرضی سے چلے وہی خسارے والے۔ وہ شخص کہتا ہے میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا سن، ہر مال کے 3 وارث ہوتے ہیں، ہر مال کے 3 وارث ہوتے ہیں۔ پہلا جس کا یہ مال ہے وہ اس کا وارث ہے، دوسرا آپ فرماتے تقدیر، پتہ نہیں مال بڑھتا ہے، پتہ نہیں مال کو آگ لگتی ہے، پتہ نہیں مال غرق ہوتا ہے، پتہ نہیں مال چوری ہوتا ہے، یہ تقدیر ہے۔ اور تیسرا فرمایا مال کے وارث قرابت دار ہوتے ہیں۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، جو تیرا مال ہے اس کے وارث قرابت دار بھی ہیں اور اس کی وارث تقدیر بھی ہے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، مال تیرا ہے، کسی طرح سے بھی ان دونوں وارثوں میں سے تجھے کم نہیں ملنا چاہیے۔ جو مال کا وارث ہے ان دونوں سے اس کو کم نہیں ملنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا میرا مال تو وہ ہے جو میں اللہ کے پاس بھیج دوں، یہ جو باقی بچ گیا ہے یا تو تقدیر کا ہے یا قرابت داروں کا ہے، وارثوں کا ہے، یہ بچا ہوا مال اس میں میرا کوئی حصہ نہیں۔ جب میں اپنا مال حاصل کرنا چاہتا تھا جو اللہ کے پاس محفوظ ہوگا، تم اچھے اونٹ کو چھوڑ کے دوسری اونٹنی کیوں لے کر گئے؟ کہتے ہیں میں رو پڑا، میں نے عرض کی حضرت میں اسی تربیت کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، میری سوچوں میں تبدیلیاں آ جائیں، میں اصل بات کو سمجھ جاؤں۔ خانقاہوں پر تعلیم کے ساتھ تربیت جو میرے نبی پاک کا خاصہ تھا وہ ملتی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو کہتے ہیں عمر ثانی، ایسا نظام لائے جس طرح سیدنا عمر فاروق کا نظام تھا اسی نظام کی تازگی فرما دی۔ تخت پر بیٹھے، خلافت پر بیٹھے، ساری رات روتے رہے، جس بوجھ کو عمر فاروق نہیں اٹھا سکتے تھے میرے کندھوں پہ ڈال دیا۔ کہتے یا اللہ میں کیا کروں، تیرے پیارے رسول کا دین ہے، اگر شورا کوئی فیصلہ کر دے
تو اس سے انکار نہیں ہے، اور جو خود خلافت کا طلبگار ہو اس کے لیے خلافت نہیں ہے۔ یا اللہ تو جانتا ہے میں اس کا طلبگار نہیں تھا، لیکن میرے کندھوں پہ بوجھ ڈال دیا گیا، جس بوجھ کو عمر فاروق لیتے ہوئے روتے تھے، یا اللہ یہ عمر بن عبدالعزیز یہ کیسے اٹھائے۔ رات رونے میں گزر گئی، دن چڑھا، آپ نے اپنے مرشد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا۔ یہ آجد نے خط پڑھا ہے، جواب بھی پڑھا ہے۔ خط کیا لکھا؟ یہی بات جو اس کے باطن کا احوال تھا۔ یا حضرت اے حسن بصری، میرے رہبر، میرے مرشد، جس بوجھ کو عمر فاروق اٹھاتے ہوئے روتے تھے، میری تو حیثیت کیا ہے، میری تو اوقات کیا ہے، وہ بوجھ عمر بن عبدالعزیز کے کندھوں پہ ڈال دیا گیا۔ میری آپ سے درخواست ہے، میری عرض ہے، اپنے کسی اصلاح یافتہ مرید کو میرے پاس بھیج دیں، وہ میرے ساتھ رہے، مجھ پر نظر رکھے، میرا محاسبہ کرے، جہاں بھٹکوں وہ مجھے تعلیم دے، جہاں بہکوں وہ مجھے ہدایت دے، تاکہ جو ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈالی گئی اس کو احسن طریقے سے پورا کر سکوں۔ خود عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن تربیت کے لیے کامل مرشد کی تربیت یافتہ شخص اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ مرشد نے خط پڑھا، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خط پڑھا، جو جواب دیا وہ بھی سنیں۔ آپ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز، جو میرا مرید، جو فقیر بادشاہ کے پاس آنا پسند کرے گا اس سے تجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ وہ تو پہلے ہی دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، اس کی تو اپنی اصلاح نہیں ہوئی، تیری اصلاح کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا جو فقیر بادشاہ کے پاس رہنا پسند کرے گا اس سے تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اور وہ جو اللہ کا فقیر ہوگا تیرے پاس آنا پسند نہیں کرے گا۔ لیکن تو نے حل پوچھا ہے، آپ فرماتے تیرے مسئلے کا حل یہ ہے، ہر ہفتے تو ایک دن میرے درس میں آ جایا کر، ہفتے میں ایک بار میرے درس میں آ جایا کر۔ اللہ کی قسم جو اللہ نے تیری ذمہ داری دی ہے تو اس میں کامیاب دنیا سے لوٹ جائے گا۔ یہ ہے وہ تعلیم و تربیت کا حصہ۔ اگر یہاں سے ہو کے گزریں گے انشاءاللہ تعالی، اس راستے کو اپنائیں گے، اللہ کا ہم پہ رحم آ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو کوشش کرتا ہے، رب کہتا ہے جاہدوا فینا، تو میں پھر عطا کرتا ہوں رستے، بلکہ لفظ ہے لازمی، ضرور بازور میں اس کے لیے رستے کھول دیتا ہوں، اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ یہ جو آپ خلشار دیکھتے ہیں، بے راہ روی دیکھتے ہیں، گندگیاں دیکھتے ہیں اور چڑھتی آ رہی ہیں، اس سے آگاہی دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اسی لیے یہ تعلیم و تربیت کے اوپر پروگرام رکھا گیا۔ ابھی ساؤتھ افریقہ درس ہوا بد نظری پر۔ ایک دوست کہتا ہے حضرت صاحب مجھے تنہائی میں تھوڑا وقت چاہیے۔ حضرت نے دوستوں کو الگ کر دیا۔ یہ ایک گھر کی بیماری نہیں ہے، اللہ کی قسم گھر گھر کی بیماریاں، لوگ جل رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، ایمان ضائع کر رہے ہیں، لیکن پردے ڈلے ہوئے ہیں، اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ دوست باہر چلے گئے، وہ بیٹھ گیا، کہتا ہے حضرت صاحب یہ سارا لیکچر میرے پر تھا، آپ کا
میں نے کہا یہ لیکچر سب کے لیے تھا، ہر ایک کے لیے تھا۔ میں نے کہا اپنے لیے میں پہلے اپنے آپ کو سناتا ہوں، ہر بات اپنے آپ کو سنا کے اپنے آپ کو حیا دلاتا ہوں، پھر سننے والا اللہ اس کو بھی ہدایت دیتا ہے۔ کہتا نہیں، میں اپنی برادری میں، اپنے دوستوں میں تقریب کا انتظار کرتا تھا، اور عرض کر دوں آج میں نے توبہ کر لی ہے، لیکچر کے دوران ہی توبہ کر لی ہے۔ برادری میں، دوستوں میں تقریب ہوتی تھی، کہتا اللہ کی قسم میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاتا تھا اور جان کر کے موقع دیتا تھا میری بیٹیوں سے کوئی تعلق جوڑے، میری بیوی سے کوئی ہیلو ہیلو کرے۔ جب وہ تعلق جوڑے گا تو بلیک میل کر کے میں اس کی بیٹیوں سے تعلق جوڑوں گا، اس کی بیوی سے تعلق جوڑوں گا۔ پھر کس کرنا تو معمولی بات ہے، وہ تو ہم ایک دوسرے سامنے بھی کر لیتے تھے۔ وہ میری بچیوں کو کس کرتا تھا، میں اس کی بچیوں کو کس کر لیتا تھا۔ وہ میری بیوی کو گلے لگاتا تھا، میں اس کی بیوی کو گلے لگا لیتا تھا۔ اب تو حد ہی ہو گئی ہے۔ اور جس طرح سے آپ نے قرآن و حدیث سنایا ہے نا، اللہ کی قسم میرا دماغ پھٹنے لگا ہے۔ یہ عذاب جو اللہ دے گا، غیروں کو پکڑنا، مس کرنا، کس کرنا، گلے لگانا، یہ سب باتیں، حالت میری یہ ہوئی ہے، میں نے تو یہ حدیث پہلے سنی بھی نہیں تھی، نہ کبھی علماء کے پاس گیا، نہ کوئی میں نے علماء سے کوئی تعلق رکھا۔ تعلق انہی سے رکھا جو اپنی بیوی، اپنی بچیوں کو جان کر کے پیش کرتے ہیں کہ مجھے موقع ملے میں یہاں منہ کالا کروں، ان کے ساتھ ہی رہا۔ آج جب پروگرام ختم ہوا اس سے پہلے میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا، یا اللہ میں آج سچی توبہ کرتا ہوں، تو میرے پچھلے گناہ معاف کر دے، آئندہ میں اپنی جان پہ یہ ظلم نہیں کروں گا۔ یہ جو آپ نے سنا، میرا جسم میری مرضی، خدا کی قسم یہ اسی گروہ کے لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرنا چاہتے۔ ایک کو شرم آئی، حیا آئی، اللہ کا خوف آیا، اس نے توبہ کی۔ کیوں؟ وہ ایسی مجلس میں گیا جہاں قرآن و حدیث سنا۔ یہ نہ تو ایسی مجالس میں آتے ہیں، نہ آنا پسند کرتے ہیں، ان کے نفس پر یہ ضرب لگتی ہے، ان کا نفس بے قرار اور بے تاب ہوتا ہے، ان کا نفس اتنا ذلیل ہوتا ہے، پھر یہ مجالس کو چھوڑ کر ہٹ جاتے ہیں، ہماری خواہشات پر کوئی ضرب نہ لگے۔ یہ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جب انہوں نے جلوس کی نکالا، ان میں مرد بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بوڑھی بھی تھیں، جوان بھی تھیں، بچیاں بھی تھیں۔ ان کو نہیں پتا یہ اپنے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ کیا ہوگا؟ نتائج سن لیں۔ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں، لفاظیاں نہیں کر رہا ہوں، بہن گندی ہونا چاہتی ہے، بھائی اس کا رکاوٹ ہے، پہلے بھائی کو وہ گندا کرے گی تاکہ رکاوٹ ختم ہو جائے۔ باپ گندا ہے، وہ اپنی بیٹی کے لیے رکاوٹ ہے، اگر یہ بیٹی باپ کو گندا کر دے گی یہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ شوہر گندا ہے، اپنی بیوی کو موقع دے گا تو اس کی گندگی کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خدا کی قسم یہ لوگ
جو بینر اٹھا کر اسٹرائک کر رہے ہیں اور عورت کی آزادی مانگتے ہیں. عورت کی آزادی تیرا دین دیتا ہے، تیرا مذہب دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، نبی پاک دیتے ہیں. لیکن آزادی کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ بدکاری کے لیے، بے حیائی کے لیے، معاشرے کو گندا کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ روکے. یہ ملک پاکستان، اس میں یہ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. اسلامی روحانی مشن، اس کا موٹو یہ ہے، میرے نبی پاک کا دین اور یہ ملک پاکستان. جو میلی آنکھ سے دیکھے آنکھ پھوڑ دیں گے، جو ہاتھ پڑے گا توڑ دیں گے. اگر اس راہ پہ کچھ چلے گا اللہ کی قسم یہ برداشت نہیں ہوگا. باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. اپنی ذات کے دشمن، اس سے بڑا بیوقوف روئے زمین پہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اپنی ذات سے دشمنی. عاجز گیا، موزمبیق کا ایک پروونس ہے تیت، پروگرام چل رہا ہے. ایک حسین لڑکا، عمر اس کی کوئی 17 سال کے قریب، اس کو رسیوں سے باندھا ہوا جیسے پاگل کتا ہوتا ہے. وہ حملہ کر رہا ہے، اس کو پکڑ رہے ہیں، وہ چیخ رہا ہے، وہ چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے. سارا پروگرام ڈسٹرب ہو گیا. عاجز نے کہا اس کو باہر لے جاؤ، اس کی فکر نہ کرو، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن پہلا ہمارا پروگرام ختم ہونے دو. درس چلتا رہا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے کان میں مولوی صاحب نے آ کے کہا، داڑھی، سر پہ ٹوپی، حضرت صاحب زنا پر درس دیں، بہت گند ہے، میں بیان نہیں کر سکتا. درس مکمل ہوا، گئے. وہ بچہ 17 سال کا، گورا رنگ، انتہائی خوبصورت. اس کا جا کے کان پکڑ کے پڑھنا شروع کیا. کہتا ہے ایک رات کی مہلت دے دو پھر میں چھوڑ جاؤں گا. عاجز نے پھر قرآن پاک پڑھا. رو کے کہتا ہے مجھے نہ جلاؤ، مجھے ایک رات کی مہلت دے دو، میں چلا جاؤں گا. میں نے کہا خبیث نکل، تیرا سے کیا تعلق؟ کہتا ہے کیا کروں، اس پہ عاشق ہو گیا ہوں. یہ گوری گوری رانیں جب سے دیکھی ہیں، اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. میں نے کہا کیا کرو گے؟ خدا کی قسم کہتا ہے رات اس کو اپنے ساتھ سلاؤں گا، بدکاری کروں گا، غیر فطرتی فعل کروں گا، پھر مجھے سکون مل جائے گا، پھر میں اس کو چھوڑ دوں گا. کم از کم 300 بندے چاروں طرف 300-350 بندے کھڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا کم از کم یہی سن لیں. اسے کہا تم اس کے اندر داخل کیسے ہوئے؟ کہتا جب میں نے یہ چڈا پہن کے پھرتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے نا چڈے، ماں بھی بیٹھی ہے، بہن بیٹھی ہے، بے حیا بیٹھا ہوا ہے ٹیڑھا ہو کے، شرم ہی ختم ہو گئی. چڈا پہنا ہوا تھا. تو میں نے جب اس کی خوبصورت رانیں دیکھیں تو میرا اس کے ساتھ بدفعلی کرنے کو دل کیا. تو میں اس کے سر سے داخل ہو گیا، کیونکہ سر ننگا ہوتا ہے نا. جب سر ننگا ہوتا ہے تو ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے، ہم سر سے داخل ہوتے ہیں اور جا کے دل کو پکڑ لیتے ہیں، پھر دل سے ہم خون میں داخل ہو جاتے ہیں. اب میں نے اس کو پکڑ لیا. ایک رات کی مہلت دے دیں، ایک رات اس کے ساتھ گزاروں گا، پھر میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا. جب یہ کہا ننگے سر ہوتے ہیں تو اندر داخل ہوتا ہوں، تو جتنے وہ لوگ آئے ہوئے تھے، کوئی تو قمیض اوپر الٹی کر کے سر پہ رکھ رہا ہے، کوئی تکیہ سر پہ رکھ رہا ہے، کوئی بیڈ شیٹ 4-5 کٹھے ہو کے بیڈ شیٹ سر پہ رکھ رہے ہیں. میں نے کہا بیٹے ایسے نہیں کام بنے گا، ٹوپیاں لے لو. کہتا درست صاحب ہم تو لے لیں گے ٹوپیاں،
لیکن ایسا نہ ہو کہ اس سے نکل کے ہمارے اندر چلا جائے۔ خدا کی قسم ساری رات اس نے اتنی ضد کی، بار بار کہتا ہے ایک رات ایک ساتھ چھوڑو، میں رات کے ساتھ کام کروں گا، بدفعلی کروں گا، میں کل چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ پڑھتے 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 اذانیں دیتے دیتے فجر کی اذان ہو گئی۔ جب فجر کی اذان ہوئی، اللہ اکبر، اللہ کا اذان ختم ہوئی، نے پھر کہا، وہ آنکھیں بند کر رہا ہے، نڈال ہو رہا ہے، جب پڑھ کے دم کیا تو نیچے گر گیا۔ عاجز نے ان سے کہا ان کو لے جاؤ گھر، اب سوئے گا یہ، کیونکہ جب یہ چیز اثر کرتی تو رگ رگ نس نس ایسے بندے کا حال ہو جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ عاجز نے کہا لے جاؤ اس کو، سلا دو، جگانا نہیں، اب سوئے گا لمبی تان کے، اور جب اٹھے گا تو یہ سمجھا دینا، یہ رانے نہ دکھائے، ننگے سر نہ رہے، اللہ کی نماز پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے تو محفوظ رہے گا، نہیں تو حال تم نے دیکھ لیا ہے۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، یہ تعلیم و تربیت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مومن کون ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا جس کے دل میں تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، جس کی زبان پر جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، جس کے پیٹ میں حرام نہ ہو، شک والا رزق نہ ہو، اور جس کی نیکی میں ریاکاری اور شہرت نہ ہو، اس کو مومن کہتے ہیں۔ ہم جھانکیں اپنے سینے میں، دل میں، آیا یہ صفتیں ہمارے اندر ہیں؟ بندہ بندہ کہتا ہے میں مومن ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں مسلمان ہوں۔ یہ چار چیزوں پر نگاہ ڈال کے دیکھیں۔ سب سے پہلی دل کے اندر تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو۔ دوسرا رسول پاک نے فرمایا زبان پر جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو۔ اور تیسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا تیرے پیٹ میں حرام نہ ہو، شک والا لقمہ بھی نہ ہو۔ اور چوتھا نبی پاک نے فرمایا تیری کوئی نیکی ایسی نہ ہو جس میں تو شہرت چاہتا ہو یا ریاکاری چاہتا ہو۔ جب یہ چار صفات کو اکٹھا کر لے گا تو اللہ کا مومن بندہ بن جائے گا۔ حل کیا ہے اس کا؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ کے ذکر سے دل پاک ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دل روشن ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دل رب کا گھر بنتا ہے، اللہ کے ذکر سے نگاہوں کی پاکیاں ملتی ہیں، اللہ کے ذکر سے رگ رگ میں خدا کا نور پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس مومن نے اللہ کا ذکر کیا ہوگا حشر کے دن اس کے منہ سے نور کی لاٹیں نکلتی ہوں گی۔ یہ ہے وہ تعلیم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ کرام کو دی، اور پھر ایسی تربیت کی یہ چراغ سے چراغ جلتے گئے۔ یہ ساری خانقاہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی یہ چراغ ہیں۔ اللہ کی قسم جو اس تعلیم پہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پہ فائز کر دیتا ہے، یہ دوسروں کے دلوں کو روشن کرنے والا بن جاتا ہے۔ عمل اور عمل بھی اخلاص کے ساتھ، للہیت، اللہ کی رضا۔ اور یہ بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے، جو بھی اچھا کام کرتا ہے، نبی پاک نے فرمایا نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو بچانا بہت مشکل ہے۔ جس کو نبی پاک کہیں بہت مشکل ہے تو اندازہ نہیں لگتا کہ واقعی مشکل ہوگی کہ نہیں۔ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو بچانا بہت مشکل ہے۔ یہ نیکی صرف اللہ کے لیے رہ جائے، تصنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تیرا سارا عمل اللہ کے لیے ہو جائے، اس کا پھر تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دل پاک ہوگا تو تیری تربیت
دین کے مطابق ہو جائے گی۔ اور اگر دل پاک نہیں ہوا، عمل کر کے بھی ضائع کرے گا، تربیت سے محروم رہے گا۔ اس لیے اہل اللہ کیا کرتے ہیں؟ نبی پاک اللہ کا ذکر سکھاتے تھے، سارے خدا کے ولی آنے والے کو بیعت کر کے پچھلے گناہ سے توبہ کرواتے تھے، پھر اللہ کے ذکر کی تعلیم دیتے تھے، علم عطا کرتے تھے، ذکر سے تربیت ہوتی تھی، اور ایک وقت آتا تھا وہ بن سور کے ایسا ہو جاتا تھا کہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق ہو جائے۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، دوسرا دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اور حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کا ذکر جو فرشتے سنتے ہیں، اور وہ ذکر جس کو فرشتے نہیں سنتے، اس ذکر سے جس کو فرشتے نہیں سنتے، جس کو فرشتے سنتے ہیں، اس ذکر کے جس کو نہیں سنتے وہ 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ دل کا ذکر، اس کو فرشتے بھی نہیں سنتے، میرا اللہ ہی سنتا ہے، تیرا اللہ ہی سنتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، یہ جس کو اللہ ہی سنتا ہے، فقراء، اللہ اللہ کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، ان کے سارے اعمال فرشتے پیش کر دیں گے۔ رب کہے گا کوئی اور عمل ہے تو وہ بھی لے آؤ، فرشتے کہیں گے یا اللہ ہم نے اس کا ایک ایک عمل جو بھی دیکھا، ہم نے ایک ایک عمل لکھ کے پیش کر دیا۔ رب کہے گا ہاں ایک عمل ایسا ہے جس کو تم بھی نہیں جانتے۔ اور رسول پاک فرماتے ہیں وہ 2 عمل ہوں گے، ایک روزہ، دوسرا دل کا ذکر۔ یہ 2 عمل ایسے ہیں ان کو اللہ کے فرشتے بھی نہیں جانتے، صرف اللہ جانتا ہے۔ اور جب اپنی رحمت والے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ یہ دل کا ذکر یا روزے کا ثواب ترازو میں رکھے گا تو صرف بخشش نہیں ہوگی بلکہ جنت میں اعلیٰ مقام کا حقدار بن جائے گا۔ یہ دل کا ذکر اجازت کے بغیر نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ میں ایک دوست کو طریقہ بتا رہا ہوں، اجازت کٹھی دے دوں گا، عمل کریں گے انشاءاللہ چند دن لگیں گے، دل اللہ کے ذکر سے جاری ہو جائے گا۔ سب دیکھ لیں، مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل، یہ پستان ہے، یہ پستان ہے، پستان سے 2 انگلی نیچے، یہ دل کی جگہ ہے، یہ اللہ کی محبت کی جگہ ہے۔ ہر وقت یہاں خیال کر کے سنو، میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ بہت آسان طریقہ ہے، زبانی ذکر آپ اپنے طور پہ کر سکتے ہیں، اللہ اللہ کریں، سبحان اللہ پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، یہ سب زبان کا ذکر ہے، کریں گے ثواب ملے گا۔ لیکن جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا، یہ بندہ، یہ سنورنا ممکن نہیں ہے، یہ بندہ گندی کام کرے گا۔ اگر دل پاک ہو گیا، تیری رگ رگ میں اللہ کا نور آئے گا، تیرے ہر عمل میں اخلاص آئے گا، اسی سے تو اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بنے گا۔ بہت آسان طریقہ ہے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سنیں۔ دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ، سننا ہے۔ جب غور سے سنیں گے پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنیں گی، پھر دل واضح اللہ اللہ کرے گا، دل اللہ کے نام سے زندہ ہو جائے گا۔ یہ نور جلدی پانے کے لیے، دل کو جلدی زندہ کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔ مراقبہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے محبوب کی وہ عبادت ہے جو رسول پاک غار حرا میں کیا کرتے تھے۔ کیسے کرتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں۔ جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، وضو ہے یا نہیں کوئی شرط نہیں ہے، کر لو اچھی بات، وضو نہیں تو کوئی بات نہیں،
کیا کرنا ہے، مراقبہ کیسے کرنا ہے۔ جتنے اللہ کے ولی بنے مراقبے کی کثرت سے بنے، جتنا مراقبہ زیادہ کیا اتنا نیکی کی طرف مائل ہوا، گناہ سے بچا، اللہ کی پناہ ملی، اللہ کا ولی بن گیا۔ کیسے کرتے ہیں مراقبہ؟ جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، وضو ہے یا نہیں کوئی شرط نہیں ہے، فارغ ہوتی بیٹھ جا، بیٹھ کر آنکھیں بند، گردن نیچے، گردن جھکا کے پھر آج تک جو گناہ کیے ہیں پہلے اس کی توبہ کر لو۔ بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، صرف اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی بڑا پیر صاحب ہو، بڑا عالم ہو، مفتی ہو، قاری ہو، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوا۔ لیکن خوش نصیب وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے۔ مر کے توبہ نہیں ہے، لیکن حدیث پاک ہے کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، لیکن موت سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ کیسے مراقبہ کرنا ہے؟ فارغ ہوتی بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند، گردن نیچے، پھر آج تک جو گناہ ہوئے ہیں بندے کو سب پتہ ہوتا ہے، میں کب کیا کرتا رہا ہوں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے تھوڑا رو لے، دو چار آنسو بہا لے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کسی مومن کو اپنے گناہ یاد آئیں، اللہ کے خوف سے وہ اتنا ہی رو لے اس کی آنکھ کے پلک کے بال گیلے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ یہاں کے دو آنسو ہی بہت ہیں، مر کے دریا بہا دیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں روز محشر گناہگار اتنا روئیں گے، آنکھوں کا پانی ختم ہو جائے گا، خون بہے گا، اور اتنا خون بہے گا ایک بندے کے خون میں دنیا کے جہاز چلائے جا سکتے ہوں گے، لیکن وہ سارا بیکار۔ رسول پاک فرماتے ہیں روز محشر اللہ ایک بندے سے پوچھے گا، اے بندے تو نے گناہ کیے تھے؟ وہ اقرار کرے گا یا اللہ مجھ سے گناہ ہوئے تھے۔ رب فرمائے گا تو نے گناہوں کو یاد کر کے میرے خوف سے آنسو بہائے تھے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرتا تھا۔ نبی پاک فرماتے رب کہے گا اے بندے ہنستا ہنستا جنت میں داخل ہو جا، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کیے۔ لیکن وہ رب کا بندہ گناہ تو کیے ہیں، توبہ نہیں کی، اللہ کے سامنے آنسو نہیں بہائے۔ اللہ اسے کہے گا تو نے گناہ کیے تھے، وہ مانے گا یا اللہ مجھ سے گناہ ہوئے تھے۔ رب پوچھے گا تو میرے خوف سے رویا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نہیں رویا تھا۔ رب فرمائے گا تیرا رونے کا دن ہے، رو، آنسو بہا، آج تیرے آنسو بہانے تیرے کام نہیں آئیں گے۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری بہن، میری بیٹی، کیسے مراقبہ کرنا ہے؟ فارغ ہوتی بیٹھ جا، آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے تھوڑا رو لے۔ نہیں رونا آتا تو نبی پاک فرماتے ہیں ایسا چہرہ بنا لے جس طرح بندہ روتا ہے، اللہ کو اسی پہ رحم آ جاتا ہے، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیسے مراقبہ کرنا ہے؟ آنکھیں بند، گردن نیچے، گناہوں سے تھوڑا رو دھو کے توبہ کر، پھر اپنا خیال دل کے مقام پہ لا کے سن۔ دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ، پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سننے لگے گی، پھر یہی دل کی دھڑکن واضح صاف اللہ اللہ پکارے گی، دل اللہ کے نام سے زندہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ نماز نہیں چھوڑنی میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن۔ زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہ گار بے نمازی۔ بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں، بے نمازی مر جائے تو نماز جنازہ نہیں ہوتی، مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بے نمازی، نبی پاک فرماتے جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی اس نے گویا کفر کیا۔ خود نماز پڑھنی ہے، تیرا فرض ہے، جتنے تیرے گھر میں تیرے ماتحت تھے ان کو نماز پڑھانی بھی ہے۔ اگر نہیں پڑھائی تو جان نہیں چھوٹے گی، اللہ پکڑے گا۔ حق ادا کر کے
اپنی جانیں چھڑا لو۔ بیوی روزے قیامت شوہر کا گریبان پکڑے گی، گردن میں ہاتھ دے کے کھینچے گی، چل میرے ساتھ۔ بیٹا بیٹی اپنی ماں اور باپ کی گردنیں پکڑ کے کھینچیں گے، اور ڈیڈی ممی چل ہمارے ساتھ۔ اسکول کی بڑی فکر تھی، نماز تو نہیں پڑھائی، اگر نماز پڑھا دیتے آج ہم بخشے جاتے، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا جہنم میں ڈالنے کا، اکیلے نہیں جائیں گے۔ بیوی اپنے شوہر کو کھینچے گی، ماں باپ کو اس کے بچے کھینچیں گے، یہ روئیں گے، لیکن کچھ نہیں بنے گا۔ اللہ کہے گا پہلے شوہر کو ڈالو، پہلے ماں باپ کو ڈالو، منہ کے بل گھسیٹو، ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، پہلے ان کو گھسیڑو، بچوں کو بیوی کو بعد میں ڈال دینا۔ اللہ کی قسم یہ جو چمیاں لیتے ہیں نا، گلے لگا لگا کے بھول جائیں گے، دل کرے گا کاٹ کے کھا جائیں۔ خود نماز پڑھنی ہے، تیرا فرض ہے، جتنے تیرے گھر میں تیرے ماتحت ہیں ان کو نماز پڑھانی بھی ہے۔ نماز پڑھیں، وضو کریں تو یہ مسواک ایک بالش ہونی چاہیے اپنی، بڑی ہو تو اس کو کاٹ دیں، جس پہ شیطان بیٹھتا ہے۔ ایک بالش ہو، یہ پکڑنے کا طریقہ ہے، گیلا کر کے منہ میں دائیں پھیرو بائیں پھیرو، حلق میں پھیر کے دھو لو، پھر پھیرو، 3 بار پھیر دو، رسول پاک کی سنت ادا ہو گئی۔ اس کے علاوہ ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے رسول ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ جس بچے کو والدین ناپسند کرے اس بچے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، جس کو نبی پاک پسند نہ کرے کس خیر کی امید میں۔ بہترین ٹوپی لے لو، ننگے سر کبھی نہ پھرو۔ یہ پگڑی نہ مولوی کی نشانی نہ مؤذن کی نشانی، یہ ہے رسول پاک کی سنت۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرا امتی جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے گا اس کو ایک کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ داڑھی نبی پاک کی سنت، عذر شریعت واجب کیا ہوتا ہے؟ کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لو، اگر واجب کو ترک کرے، واجب پر عمل نہ کرے اور ایسی مر جائے، موت آ جائے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ داڑھی واجب ہے، حد دیکھے یہ ہے، دیکھو آنکھیں کھولو، کم از کم 4 انگلی، یہ بڑی ہو گئی ہے، کچھ کو چاہے تو کٹوا لے، نہ کٹوائے تو کوئی بات نہیں۔ اور کئی 2 فٹ رکھ لیتے ہیں، تماشا بنا ہوا ہے، لوگ اشارے کر رہے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ کم از کم ایک مٹھی تھوڑی بڑی ہو تو بہترین، ایک مٹھی سے ایک رتی چھوٹی نہیں کر سکتا۔ داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، ایک مٹھی چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ رسول پاک فرماتے ہیں داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، فکر نہیں۔ یہ دیکھو میری عرض، میری درخواست، آپ فقط یہ ذکر کر لیں، کتنا آسان طریقہ ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سنتے رہو۔ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، جب سنیں گے پہلے صرف خیال پکے گا، پھر آپ کو دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی، پھر یہی دھڑکن واضح اللہ اللہ پکارے گی۔ فارغ ہو جاؤ تو مراقبہ کرو، ہفتے میں 1 دن آ جایا کرو، آئیں گے انشاءاللہ۔ خود بخود اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ صحبت ہے سب کچھ، اچھی صحبت تو اچھا رنگ، بری صحبت تو برا رنگ۔ ہفتے میں 1 دن آئیں، صرف خود نہ آئیں، دوستوں کو رشتہ داروں کو محبت پیار سے بلاؤ۔ آپ کی محنت سے، آپ کی دعوت سے کوئی ایک دوست نیک ہو گیا، خدا کی قسم وہ ہم سب کی بخشش کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ آخری بات، میں آپ سب کو جنت کا اکاؤنٹ کھولنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ جنت کا اکاؤنٹ، حبیب بینک کا اکاؤنٹ تو سنا ہے، نیشنل بینک کا اکاؤنٹ بھی سنا ہے، یہ میزان بینک کا اکاؤنٹ ہے، وہ بڑی فیسلٹی دیتے ہیں، یہ بھی سنا ہے۔ اور میں آپ کو جنت کا اکاؤنٹ کھولنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ 3 کتابیں، یہ جنت کا اکاؤنٹ ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ پہلی کتاب
اللہ کے حق اور مخلوق کے حق ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ادا کیسے کریں گے؟ اللہ کے کیا حق ہے اور مخلوق کے کیا حق ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ کے حق ہیں، ادا کرنے ہیں، اور ماں کا حق، باپ کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، یہ سارے مخلوق کے حق ہیں، یہ بھی ادا کرنے ہیں۔ اگر پتہ ہی نہیں ہو تو کیسے ادا کریں گے؟ میں آپ سے سوال کروں، نماز کے فرض بتاؤ، ایک فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور خدا کی قسم 60 سال کا بڈھا ہو گیا، نماز کے فرض ہی نہیں پتہ۔ 80 سال کا بڈھا ہو گیا، غسل ہی نہیں کرنا آتا، ناپاک ہی مر گیا۔ یہ زندگی ہے زندگی؟ ہم سے تو جانور اچھے ہیں۔ یہاں ہر اتوار کو فرضی علم اس کی کلاس رکھی ہوئی ہے، آپ سے ایک پیسہ نہیں لیں گے، مفت میں فرضی علم سکھائیں گے۔ اس کے بعد یہ 3 کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب میں اللہ کے حق اور مخلوق کے حق، پڑھ لو گے تو عمل کی توفیق ہو جی، پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے عمل ہوگا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا جن کاموں کو اللہ کا رسول کرنے کا حکم دے وہ کرو، اور جن کو رسول پاک نے روکا رک جاؤ، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو قرآن پاک ہے، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نبی پاک نے کن کاموں سے روکا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نبی پاک نے کن کاموں کو کرنے کا حکم دیا۔ یہ سارا ایک کتاب میں خلق کے نام سے نبی پاک کی عادات سارا ایک کتاب میں لکھ دیا۔ اور تیسرا، موت، کوئی اللہ پہ ایمان لائے نہ لائے، نبی پاک کو اپنا نبی مانے نہ مانے، قرآن پاک کو رب کی کتاب سمجھے اور سمجھے، موت پر سب کو یقین ہے۔ میرا باپ بھی مرا تھا، دادا بھی مرا تھا، پردادا بھی مرا تھا، بادشاہ بھی مرا تھا، پہلوان بھی مرا تھا۔ یہ موت ایسی حقیقت ہے، رب کی قسم اس کو سب مانتے ہیں۔ جب آئے گی تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ اسرائیل علیہ السلام، نبی پاک فرماتے اس کے سینے پہ گھٹنا رکھیں گے، 500 فرشتے اس کو جکڑیں گے۔ صحابہ نے روک کے عرض کی آقا وجہ؟ رسول پاک نے فرمایا جب مرنے والا موت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی وہ کپڑے پھاڑ کے ننگا ہو کے جنگلوں میں نکل جائے، اس لیے رب اللہ کے فرشتے پہلے اس کو جکڑتے ہیں۔ پیچھے سے گوں نکل رہا ہوگا، پڑھ 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 پڑھ، آگے سے پیشاب بہ رہا ہوگا، پھش پھوئی، ماں کھڑی رو رہی ہوگی، باپ پیٹ رہا ہوگا، دوست کہیں گے یہ لمبے لمبے سانس آخری سانس ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ موت، اس موت سے ذکر شروع کیا ہے۔ پھر قبر 70 بار پکارتی ہے، جتنی میری پشت پر لوگ پھرتے مجھے تم پہ سب سے زیادہ غصہ ہے، تو میرے پیٹ میں آئے گا میں تجھے بتاؤں گی۔ وہ قبر ہم نہیں سنتے، نبی پاک نے سنا ہے، اپنی امت کو بتایا ہے قبر میں جانا ہے۔ پھر حشر کا دن، رسول پاک فرماتے ہیں حشر کے دن ہر مرد عورت موت مانگے گا، رب کہے گا موت نہیں آنی، موت کو تو میں نے ذبح کر دیا، اب جو کر کے آؤ گے اس کی جزا سزا ملنی ہے، موت نہیں ہے۔ پھر قبر کا ذکر، اس کے بعد حشر کا ذکر، پھر جنت کا ذکر، پھر دوزخ کا ذکر۔ ہو سکتا ہے دوزخ کا ذکر پڑھ کے اللہ کا خوف آ جائے، بچنے کے لیے کوشش کر لیں۔ ہو سکتا ہے جنت کا ذکر پڑھ کے طلب پیدا ہو جائے، جنت میں جانے کے کام کر لیں۔ اگر آپ نے اس چھوٹے سے کورس کو کر لیا، یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرا دے گا انشاءاللہ۔ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کون کہتا ہے کرنا چاہیے؟ اللہ قبول کرے۔ میں اپنے بھائیوں سے، بیٹوں سے مؤدبانہ عرض کرتا ہوں، خدا کی قسم ماں نے فکر نہیں کی، ابو نے فکر نہیں کی، یہ میرے مرشد نے فکر کی۔
وہ زندگی جہاں موت نہیں آئے گی. یہ اللہ کے ولیوں نے ہماری فکر کی. فکر تو ماں کو کرنی چاہیے تھی, فکر تو ابو کو کرنی چاہیے تھی. انہوں نے اپنی فکر نہیں کی, ہماری فکر وہ کیا کریں گے؟ میرے بھائی یہ ہر پلر پہ ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا ہے. اپنا نام, اپنا پتہ, فون نمبر, اس پہ میسیج کر دو اور نیچے میسیج کرو اس مشن میں میں بھی شامل ہوتا ہوں. ہم سب مل کے دین کی خدمت کریں گے, دین کا علم حاصل کریں گے اور آگے پھیلائیں گے. کیسا کام ہے؟ پسند آیا؟ بس پھر اب دیر نہیں ہونی چاہیے. اگر اٹھ کے کھڑے ہو گئے, خدا کی قسم یہ ملک تو بہت چھوٹا سا ہے, تو دنیا کو نور و نور کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. تیرا دین کا بھی فائدہ, دنیا کا بھی فائدہ. یہ آپ کو دل کے ذکر کی اجازت دے دی, طریقہ سمجھا دیا. یہ زبان بھی کہیں چغلی غیبت کر کے بندہ نہ مر جائے. اس زبان سے کم از کم 3 تسبیح کلمہ طیبہ, ہر دانے پہ لا الہ الا اللہ. تسبیح مکمل ہوئی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کم از کم 3 تسبیح درود شریف, جو بھی آپ کو آتا ہے درود شریف پڑھ لو. اور جب سونے کا وقت آئے, بیڈ پہ چلے گئے, چارپائی پہ لیٹ گئے, سارے دن کے عملوں کو یاد کر کے استغفار پڑھتے پڑھتے سو جا. سارے اللہ کے ولی ایسے ہی بنے. اللہ عمل کی توفیق دے. حي على الفلاح.